ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ ہم پروگرام ڈائبٹیز کے ارد گرد کرتے ہیں، مگر آج کا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق نہ صرف خواتین سے ہے بلکہ اس چیز سے ہے کہ حمل کے دوران، جس کو ہماری انگلش میں جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی حمل کے دوران سامنے آنے والی شوگر. یہ بتائیے گا کہ حمل کا اور خواتین اس کا ذیابیطس سے کیا میل جول ہے، یہ کیا تعلق ہے؟ جو حمل ہے یا پریگنینسی جسے ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں، اس کے دوران بہت ساری خواتین ہیں جن کی شوگر زیادہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے. اس کی جو عام وجوہات تو یہ ہیں کہ اس میں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو کہ پریگنینسی سے پہلے بھی چل رہے ہوتے ہیں اور پریگنینسی اس کو زیادہ کر دیتی ہے. اچھا. جسم میں ایسی کچھ رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں جو پریگنینسی کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، مینٹین کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جسم میں ہماری اپنی انسولین جو ایک ہارمون ہے جو کہ شوگر کے لیول کو کم رکھتا ہے، اس کو کام کرنے سے روک دیتی ہے. اچھا، مدافعت. ہاں، مطلب ریزسٹنس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدا کر دیتی ہیں. جی. کیونکہ پریگنینسی میں باڈی سٹریس سٹیٹ میں ہوتی ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی ایسی ایک دو رطوبتیں ہیں جنہیں ہم مختلف مطلب عام ہماری جو میڈیکل لینگویج ہے اس میں گروتھ ہارمون، کارٹیکوٹروپن ریلیزنگ ہارمون، مطلب یہ رطوبتیں ہیں، اور ہیومن پلیسینٹل لیکٹوجن ہیں. اس کے علاوہ پروجیسٹرون ہے جو کہ پریگنینسی مینٹیننس کے لیے بہت ضروری ہے ہارمون. یہ سارے فیکٹرز کمبائن کر کے اگر فیمیل میں ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں اپنی انسولین کم کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جسے ہم انسولین ریزسٹنس اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں. اچھا. تو یہ کرتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کے اندر حمل کے دوران شوگر ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں جو عام ہے، پہلے لوگ یہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ عورتیں ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز لیبل کریں گے جن کو صرف حمل کے دوران جو ہے وہ شوگر ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس میں کچھ ہم اپنے پروگرام کے فارمول کو اس طرح رکھیں گے کہ ہم بتائیں گے یہ جو فوکس ہوگا ہمارا ابھی والا وہ ان خواتین پہ ہوگا جنہیں پریگنینسی کے دوران شوگر ہو سکتی ہے یا جن میں رسک ہوتا ہے زیادہ. وہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو پہلے سے ہی شوگر ہوتی ہے اور وہ پریگنینسی ان کو پریگننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ٹوٹل اس سے مختلف. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ڈائبیٹک لیڈی ہو گاٹ پریگننٹ، وہ آپ نے الگ کر دیا. وہ الگ کر دیا. اس میں وہ فیمیلز جن کو پہلے سے کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے، جن کو پہلے سے کوئی کسی نے اسکرین بھی نہیں کیا یا ریکگنائز نہیں کیا، یا پہلے ہو سکتا ہے ان کو چیک کیا گیا ہو تو ان کی شوگر نارمل آتی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ والی فیمیلز ان کو جب پریگنینسی میں شوگر ہوگی تو وہ اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہیں گے. اور یہ والی جو شوگر ہوگی وہ پہلے ٹرائمیسٹر میں نہیں ہوگی. یعنی کہ جو پہلے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں نہیں، سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں. ٹھیک ہے، اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہیں گے. تو اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ہو وہ پہلے، اس کا مطلب کہ اس کو پہلے سے ڈائبٹیز پیچھے سے آ رہی ہے. جو اے ڈی اے ہے وہ اس چیز پہ، جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن ہے وہ اس چیز پہ، اور جو آبسٹریکٹک ایسوسیشن ہے جو امریکہ کی گائنی کی، وہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ڈائگنوز ہو ڈائبٹیز، جیسے یعنی چوتھا مہینے سے چھٹے مہینے یا ساتویں سے نویں مہینے، تو اس لیے جو جن لوگوں اس میں وہ فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں جن کو پہلے رسک فیکٹر ہیں یا پہلے رسک فیکٹر نہیں بھی تھے، دونوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ حمل ایک پیچیدہ عمل ہے اور شوگر بھی ایک عام بیماری نہیں ہے، اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کرنے کا مقصد لوگوں میں یہ آگاہی کرنا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ حصہ ہے کہ حمل کے دوران جو ہے وہ شوگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، نہ صرف ماں کے لیے، بچے کے لیے، پریگنینسی کے دوران اور پریگنینسی کے بعد. کیونکہ فوکس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ نہ صرف مریض کو بیماری اس وقت جو اس حمل کی کیفیت میں ہے اس وقت فائدہ ہو، بلکہ بعد میں بھی فائدہ رہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، تاکہ اس کی اگر اس کو خدا نہ خواستہ اگر حمل کے دوران شوگر ہو بھی گئی ہے تو بعد میں وہ اسے کس طرح بچ سکتی ہے. اور کیونکہ عورتوں میں حمل جو ہے وہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ بچے 2 3 یا 4 جتنے بھی ہر آدمی کی اپنی اس حساب ہو، تو اگر ایک پریگنینسی میں شوگر ہو جائے تو پھر دوسرے میں بھی مینیج کرنا کیسے ہے اگر ہو جاتی ہے، یا اس کو بچا کے کیسے رکھنا ہے. تو اس میں ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں
کہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس کی طرف دھیان بھی دیں اور پراپر اس کو مینیج کریں، کیونکہ بعد میں اس سے نہ صرف ماں کی صحت پہ برے اثرات ہوتے ہیں بلکہ بچے کی صحت پہ بھی بہت ہوتے ہیں۔